اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ امام زہری سے اور وہ سعید بن مسیب سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یأکل الرجل بشمالہ او یشرب بشمالہ، کہ انسان بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھائے یا بائیں ہاتھ کے ساتھ پانی پیے، اس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جب دایاں ہاتھ صحیح سلامت ہو، جب دایاں ہاتھ صحیح سلامت ہو تو پھر بائیں کے ساتھ کھانا، بائیں کے ساتھ پینا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع۔ ہاں اگر دایاں ہاتھ ہے ہی کوئی نہیں ہے یا ہے پر اس پہ کوئی عذر ہے، کوئی زخم ہو گیا ہے، کوئی تکلیف ہو گئی ہے، تو شریعت مطہرہ میں جب کوئی عذر پیدا ہو جاتا ہے شریعت اپنے حکم کو تبدیل کر دیتی ہے۔ جب تک نارمل حالات ہوتے ہیں تو حکم وہی رہتا ہے، جب آپ حالات تبدیل ہو گئے ہیں، کوئی عذر لاحق ہو گیا ہے، تو فقہ کا ہمارا ایک قاعدہ ہے الضروریات تبیح المحظورات، ضرورتیں مباح چیزوں کو جو ہے وہ مباح قرار دیتی ہیں، کہ جب کوئی ضرورت پیدا ہو جائے تو شریعت پھر اپنا حکم اس کے مطابق کر دیتی ہے۔ اگر بندے کا دایاں ہاتھ صحیح سلامت ہے تو حکم اللہ کے رسول کا یہ ہے کہ کھانا کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کیا جائے، اور اگر اس میں کوئی عذر لاحق ہے تو پھر آپ بائیں ہاتھ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ اگلی روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں استقبل بہلول بن عمرو السیرفی المعروف بالمجنون، حضرت بہلول بن عمرو السیرفی جو دیوانہ کے نام سے معروف تھے، اللہ کے ولی ہوئے جو جذب کی کیفیت میں رہتے، بہلول دانا کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ یأکل فی السوق، وہ بازار میں کھا رہے تھے۔ فقال ابو حنیفہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تجالس مثل محمد ابن جعفر الصادق وتأکل وانت تمشی، کہ آپ حضرت محمد بن جعفر الصادق کی صحبت میں، ان کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں اور آپ چلتے ہوئے کھا پی رہے ہیں۔ فقال بہلول، حضرت بہلول نے کہا حدثنا مالک بن انس، ہمیں حضرت مالک بن انس نے بیان کیا، وہ نافع سے اور وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطل الغنی ظلم، مطل الغنی ظلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ ایک بندہ مالدار ہے اور کسی سے کچھ قرض لیا ہوا ہے، لوٹانے میں خواہ ٹال مٹول کر رہا ہے، پیسے پڑے ہوئے ہیں، دے سکتا ہے لیکن کہتا ہے چلو اس کو چکر لگاتا رہے، پھر آنا بھائی، پھر آ جانا بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی، غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ بندہ بیچارہ وقت نکال کے آیا اور سفر کر کے آیا تو آپ نے دینے ہیں تو دو،
عادت ہوتی ہے، پیسے موجود ہیں دے سکتے ہیں، کہتے ہیں پھر آ جانا یار، اور بھی نہیں ہے پھر آ جانا، یہ ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں لاقی الجوع وغذائی فی کبنی، حضرت بہلول فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی اور غذا میری جیب میں تھی، فلا یمکننی الا ان آکلا، اور میرے لیے ممکن نہیں رہا کہ میں مزید صبر کروں، تو میں نے کھانا شروع کر دیا، میں نے کھانا شروع کر دیا کہ اب میرے لیے ممکن نہیں تھا، اور بازار میں بیٹھ کر کھانے کی کوئی جگہ بھی نہ ہوئی ہوگی، تو اس وجہ سے فرمایا کہ بھوک لگی اور غذا میرے پاس موجود تھی، تو اس لیے میں نے اس غذا کو استعمال کر دیا۔ اس حدیث سے سبق کیا ہے کہ کھڑے ہو کر چلتے پھرتے کھانا منع ہے، بغیر کسی گزر کے وجہ کے، بندہ بازار میں ہے، راستے میں چل پھر رہا ہے، جلیبی کی کھائے جا رہا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بیٹھ کے سکون کے ساتھ کھائے پھر آگے چلتے رہے، ایسے چلتے پھرتے کھانا پینا منع ہے۔ حضرت بہلول امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ واقعہ ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ حضرت امام محمد بن جعفر الصادق جو سادات میں سے ایک بزرگ امام ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ ایسے کر رہا ہے، وہ چلتے پھرتے کھا پی رہا ہے، تو پھر آپ نے پوری حدیث سنائی حضرت بہلول دانا نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ بیان کرتے کے ساتھ دوسرا مسئلہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں غنی کا ٹال مٹول اس کو بھی بیان کیا گیا کہ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر بندے کو دوران سفر بھوک لگی ہے، جیسے شوگر کا پیشنٹ ہے آج کل ہمارے زمانے میں، اور اسے کچھ وقفے کے بعد منہ میں کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، اب اس کے لیے بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے، تو وہ کچھ چیز جیب میں رکھی ہوئی ہے، نکال کے منہ میں رکھ دی ہے، تو اتنی اجازت شریعت کی دے دی، اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔ اس نے کوئی ٹافی رکھی ہوئی ہے، جیب سے نکالی منہ میں ڈال دی، کہ تاکہ اس کی زبان چلتی رہے، کچھ نہ کچھ غذا اس کے جسم میں آتی رہے، اس لیے اسے منع نہ ہوگا۔ لیکن پھر واقع کوئی چاولوں کی پلیٹ ہے، کوئی روٹی ہے، تو وہ بندہ ہاتھ میں پکڑ کے کھائے جا رہا ہے اور چلے جائے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ آرام سے سکون سے بیٹھ کے کھایا جائے اور پھر سفر جاری رکھا جائے۔ تو یہاں حضرت بہلول فرماتے ہیں مجھے بھوک نے ستایا اور کھانا میرے کھانے کی اشیاء، اب وہ کیا تھی وہ وضاحت نہیں ہے، لیکن فرمایا غذا میرے پاس موجود تھی، تو میرے لیے ممکن نہیں تھا سوائے اس کے کھانے کے، تو میں نے کھا لیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی شرعی ان مسائل کو سمجھنا بھی چاہیے اور ان پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق